إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے 3 صفر 1435 ہجری مطابق 6 دسمبر سن 2013 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن اہل ایمان کا راستہ یا اہل ایمان اور اہل توحید کی راہ، اس موضوع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف صالحین کی راہوں پر گامزن فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان اور توحید کے راستے کے اوپر رواں دواں فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں توحید اور سنت کے راستوں پہ چلنے والا بنائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کا ٹھکانہ بنائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، یہ اچھی طرح سے ہمیں اپنے دماغوں میں اور ذہنوں میں ڈال لینا چاہیے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری، یہ سب سے عمدہ کمائی اور سب سے بہترین انسان کی قیمت ہے، سب سے بہترین قیمت اور سب سے بہترین کمائی ہے. اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری یہ سب سے بلند نسبت اور اعلیٰ نسبت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. اے مسلمانوں، یہ بات بھی اچھی طرح سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ سنت مطہرہ کو لازم پکڑنا اور آثار نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرنا، بدعات اور خرافات کو چھوڑ دینا، اور دین اسلام میں جاری کی گئی، داخل کی گئی نئی بدعات و ضلالات کو چھوڑ دینا، اور بدعتوں سے اور اہل بدعات سے برات کا اظہار کرنا، ان سے بیزاری کا اعلان کرنا، ان کی صحبتوں سے دور بھاگنا، یہی در حقیقت اہل ایمان اور اہل توحید کا راستہ ہے. یہی سچے اور پکے مومن اور موحدین کا طریقہ ہے. صحابہ کرام، تابعین اعظام انہی راہوں کے اوپر گامزن تھے اور انہی راہوں کی اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس بات پر تمام محدثین کا اور محققین اور اہل حق علماء کا اجماع بھی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مطہرہ کی اتباع کرنا، انہیں لازم پکڑنا اور بدعت و خرافات سے دور بھاگنا اور بدعات اور اہل بدعات سے برات کا اعلان کرنا، اظہار کرنا،
یہی در حقیقت سچی اور پکی راہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابغض الامور الی اللہ البدع، لوگوں سنو، امور میں، احکام میں، معاملات میں، چیزوں میں سب سے بدترین چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک، سب سے بغیض اور غلیظ ترین چیز اللہ رب العزت کے نزدیک بدعتیں ہیں۔ بدعتیں ہیں، چاہے وہ گڑھی جائیں یا گڑھی ہوئی بدعتوں سے محبت کی جائے یا ان گڑھی ہوئی بدعتوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ سنت اور بدعت یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جیسے رات اور دن اکٹھا نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایسے ہی سنت اور بدعت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کے افعال کو، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا صحابہ کرام نے کیا اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی ظاہر فرمائی یا آپ نے کہا ہاں، تو پھر وہ سنت کہلاتی ہے، وہ چیز سنت ہوتی ہے۔ اور بدعت ہر اس عمل کو، ہر اس امر کو، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو شریعت مطہرہ میں دین کے نام پر ثواب سمجھ کر کے ایجاد کر لیا گیا ہو، جس کی اصل یا جس کا کہیں کوئی سرا مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملا ہو، نبی کائنات کی سے ثابت نہ ہو، آپ کے بعد آپ کے دین میں شریعت سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر کے گڑھ لیا گیا اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین چیز بدعتیں ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان راہ الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، بھلے کائنات کے لوگ اور اکثریت یا دنیا کے لوگ اسے اچھا کیوں نہ سمجھیں، بھلے انہیں بہتر کیوں نہ سمجھیں، لیکن وہ کبھی اچھی ہو سکتی کہ اکثریت کے ماننے کی وجہ سے، کثرت کو کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ بدعت کبھی اچھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اے دنیا کے لوگوں اتباع کرو، بدعتیں نہ گڑھو، اتباع ہی تمہارے لیے کافی ہے، اتباع ہی کرنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بالعلم وإیاکم والتبدع والتنطع والتعمق، اے دنیا کے لوگوں علم حاصل کرو، اور علم قرآن کا علم، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ آج بدعتیں ہمارے معاشرے اور سماج میں پنپتی اسی لیے ہیں اور پیدا کرنے والے بغلیں بجاتے اسی لیے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مفتی اور علامہ اسی لیے کہلوا رہے ہیں اور مذہبوں پہ مذہب تعمیر اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، نہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا جانتے ہیں، نہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے عزیزو، اندھیرا جن کا مقدر بن جائے تو ظاہر ہے اندھیرا ہی اسے کھائے گا۔ اندھیرے کو مٹانے کے لیے اجالے کی ضرورت ہے، اور اجالا کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اجالا کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور تاریکیاں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، یہ ساری تاریکیاں مل کر اس چھوٹے سے اجالے کو ختم کر سکتی؟ بولو، نہیں ختم کر سکتی۔ علم روشنی ہے، نبوت کا علم اجالا ہے، قرآن و سنت کا علم روشنی ہے۔ تھوڑا بھی تمہارے پاس علم ہوگا، یہ ساری بدعتوں کی تاریکیاں یا ان بدعت تاریکی پھیلانے والے تمہیں کبھی مٹا سکتے نہیں مٹا سکتے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اور خبردار بدعت ایجاد کرنے سے بچو، اسی طرح چرب زبانیوں سے بچو، اسی طرح جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے سے بچو، ان تمام اور خواہ بخواہ فلسفہ گیری اور ادھر ادھر کی ہیرا پھیری سے بچو۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود نے یہ بھی فرمایا
الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد بالبدعہ، تھوڑی سنتوں پر عمل کر لینا، سنت تھوڑی ہے اس پر عمل کر لینا بہت زیادہ بدعتوں میں دوڑ و دھوپ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہاں بدعت ہیں بہت زیادہ، یہ درود لکھی ہے، یہ درود کروڑ پتی ہے، یہ درود فلانی ہے، یہ درود ڈھگانی ہے، یہ فلانی نماز ہے، یہ فلانے کا غوثیہ نماز ہے یا فلانے جیلانیہ نماز ہے، یہ اتنے دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ پڑھ لو۔ ایسی بدعتوں میں یا ایسی نمازوں میں، ایسے اعمال سے بہتر یہ ہے، سنت ہے، مختصر ہے، اس کے اوپر عمل کر لینا، ان بدعتوں سے دور رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حذیفہ ابن امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لا يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الاول لم يدع للآخر مقالا۔ حضرت حذیفہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ہر وہ عبادت جسے اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ہر وہ عبادت جسے نبی کائنات کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، اے لوگو اسے تم عبادت نہ بناؤ، اسے تم عبادت نہ بناؤ، اس لیے کہ پہلوں نے دوسروں آنے والے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، کوئی بھی بات عمل ایسی نہ تھی جو ہمیں جنت میں پہنچانے والی تھی الا یہ کہ ہم سے پہلے لوگوں نے یعنی ہمارے اسلاف اس کو کر گزرے ہیں، اس کو کر گزرے ہیں۔ اب اگر آج کوئی یہ کہتا ہے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، تو اسے ثابت کرنا پڑے گا یہ صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، نبی کے اصحاب نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ آپ اسی کو میزان بناؤ، ترازو بناؤ، انشاءاللہ اہل ایمان اور اہل توحید کے راستوں تمہیں کھلے طور پر مل جائیں گے۔ اسی طرح سے كتب رجل الى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسأله عن القدر فكتب اما بعد اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما احدث المحدثون۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو آگے چل کر کے حضرت عمر بن خطاب کے نواسے یا پوتے کی شکل میں آتے ہیں، بہرحال جنہیں خلفائے راشدین کا دور جو یاد دلاتا ہے، بڑے عظیم تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں کسی آدمی نے ان کے پاس سوال لکھا کہ اس وقت تقدیر کے بارے میں بحث کرنے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، اس زمانے میں بہت سارے لوگ تقدیر کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو چکے تھے، بدعتی پیدا ہو چکے تھے، نبی کے صحابہ کا زمانہ ہے اور اسی میں بدعتی پیدا ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا، اوصی کا بتقوی اللہ، ہم تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتے ہیں اور یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرو چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑو، بس اللہ کے حکم کو اور اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدعتیوں نے جو کچھ بھی ایجاد کیا ہے ان تمام سب چیزوں کو ان کے اوپر مار دو، ان کے منہ پہ مار دو، اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ وقال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علیک بالاثر وطریقۃ السلف وإیاک وکل محدثۃ بدعۃ وکل محدثۃ فإنہا بدعۃ۔ سنو اے لوگو، تمہارے اوپر نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ نبی کی سنت کے اوپر عمل کرو۔ وطریقۃ السلف، اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم کو تم اس کے اوپر عمل کرو۔ اور سنو وإیاک، اور خبردار سنو، وکل محدثۃ خبردار دین میں ہر نئی بات سے پرہیز کرو، ہر وہ بات جو نئی پیدا کی گئی ہے اس سے پرہیز کرو، فإنہا بدعۃ، اس لیے کہ وہ بدعت ہے۔ دین اسلام میں ہر نئی بات پیدا کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والے ہی اکثر و بیشتر اس گندگی کے اندر پھنسے ہوئے ہمارے ملکوں کے اندر نظر آتے ہیں اور بغنے بجاتے ہیں اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ وقال الامام مالک رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم
ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ عز وجل یقول اليوم اکملت لکم دینکم سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. سنو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اسلام میں کسی بھی بدعت کو ایجاد کیا یا ایجاد کی بھی بدعت تھی اس کو حسنہ جانا، یعنی یہ بدعت حسنہ. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ چلاتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت کیا ہے؟ حسنہ ہے. ہاں یہ بدعت اچھی بدعت ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن خوانی پڑھنا، قرآن کرنا پڑھنا کوئی حرام ہے، اچھی بدعت ہے. ہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بدعت کو ایجاد کیا یا اسے اچھا سمجھا، بدعت حسنہ کہا، اس نے یہ یقین کیا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لائے ہوئے دین میں، اللہ کی بھیجی گئی رسالت اور شریعت میں خیانت کی ہے. نہیں سمجھ میں بات ہے. خیانت کس طرح ہے؟ یعنی تم نے کوئی بات نبی کے بعد پیدا کی، ایجاد کی اور کہا یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اگر یہ اچھی ہوتی تو میرے نبی بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ اللہ بتلاتا کہ نہیں بتلاتا اپنے نبی کو؟ اپنے بندوں کے لیے اگر یہ فائدہ مند ہوتی تو اللہ ضرور بتلاتا اور اللہ کے نبی ہمیں ضرور بتلاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نہ بتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اچھی بولو نہیں. بہت سارے ہمارے ڈیڑھ شیانے بھائی لوگ ہیں، بد مذہبوں کے رسیاں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیوں بہت سارے ایسے اعمال تھے جو صحابہ کرام کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پوچھے ہوئے کرتے تھے اور وہ اچھی چیز ہوتی تھی، آپ انہیں منع نہیں فرماتے تھے. نہیں سمجھ بات ہے. دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اٹھے، صبح ہوئی اور حضرت بلال سے کہا بلال تم کون سا وہ عمل کرتے ہو کہ کل رات کو جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے تمہارے قدموں کی چاپوں کو، آہٹوں کو اپنے آگے آگے دیکھا، پایا، سنتے ہوئے اپنے کانوں سے تمہارے قدموں کی آہٹوں کو میں نے سنا، یہ بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے نبی جب میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں اور جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اس طرح کی روایت دلیل پیش کر رہے ہیں کہ کیا حضرت بلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے یہ عمل کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز ہے تو نبی بتائیں نہ بتائیں ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے. ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیارے حدیث کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ صحابہ نے کوئی کام کیا، نبی کو اطلاع ہوئی اور نبی نے اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی تو وہ بھی سنت میں ہو جاتی ہے، وہ بھی سنت کہلاتی ہے، وہ بھی سنت. ہاں تم پدی کے شوربے، آج نہ نبی ہیں نہ نبی بولنے والے نہ سننے والے. آج تم کوئی عمل کر کے کہہ دو یہ اچھا عمل ہے، ہم بھلے اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہے اچھا عمل ہے ہم بھی کر لیں، اس کی اجازت تمہیں؟ وہ صحابہ تھے جنہیں اللہ عرش والے نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا. وہ صحابہ تھے جن کے لیے آیات نازل ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ صحابہ تھے جو وہ نفوس قدسیہ، وہ پاکیزہ ارواح جو قیامت تک آنے والی روحوں میں سے منتخب کر کے اللہ نے اپنے سید العرب والعجم نبی کے لیے شاگردی کے لیے منتخب کیا تھا. آج ہم اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ جناب علی جیسے وہ کرتے تھے ہم بھی کریں، ہمارا پیر کرے، ہمارا مولوی کرے، ہمارا امام ہمارا شیخ الحدیث کرے، وہ دلیل بن جائے. بولو دلیل بن سکتی ہے یہ چیز؟ ہرگز نہیں بن سکتی. تم تو گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو یہ بات اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی، 1400 برس کے بعد اعلیٰ حضرت آپ کو معلوم ہوئی ہے، شیخ الحدیث صاحب آپ کو معلوم ہوئی، قبلہ امام صاحب پیر صاحب آپ کو معلوم ہوئی، اللہ کے نبی کو معلوم نہ تھی یہ چیز اچھی تھی. اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بدعتی عمل کو بدعت حسنہ کہا تو فقط زعم، تحقیق کی، اس نے خیال کیا، یقین کیا کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ امام مالک نے دلیل میں قرآن کریم کی آیت بھی پیش کی کہ دین میں کمی ہرگز نہیں ہے، ہمارے نبی مکمل کر کے گئے ہیں۔ فما لم یکن یومئذ دینا، تو جو بات کل دین نہ تھی آج وہ دین ہو سکتی ہرگز نہیں۔ وقال الامام الشافعی رحمہ اللہ یسقط کل شیء خالف امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں ہر وہ چیز باطل ہو جائے گی، ہر وہ چیز ساقط ہو جائے گی، ہر وہ چیز القت ہو جائے گی، غلط ہے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرے۔ ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو نبی کے حکم کی مخالفت جس میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ ولا يقوم معه رأي ولا قياس، اس میں کسی رائے یا قیاس کا کوئی دخل ہو سکتا ہرگز نہیں۔ فإن اللہ قطع العذر بقوله صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عذر ختم ہو گیا جب نبی نے فرما دیا تو عذر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ نبی کا فرمان آ گیا، صحابہ کا فرمان، تو عذر اب تمہارے پاس ہرگز نہیں۔ وقال الامام احمد امام اہل السنت والجماعہ، امام احمد امام اہل السنت والجماعہ فرماتے ہیں اصول السنت عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وكل بدعة فهي ضلالہ۔ امام اہل السنت والجماعہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سنت کے اصول یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقوں کو لازم پکڑا جائے، ان کی اقتداء کی جائے اور نبی کی اقتداء کی جائے اور نبی کے سنتوں، نبی کے صحابہ کی اقتداء کی جائے اور بدعتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس لیے کہ ہر بدعت کیا ہے؟ فہی ضلالہ، کل بدعت فہی ضلالہ، کوئی بھی بدعت ہو وہ کبھی حسنہ ہو سکتی، اچھی ہو سکتی، ہرگز نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ضلالت اور گمراہی۔ وقال الامام الاوزاعی، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ندور مع السنت حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ اسی طرح چلتے رہیں گے، چلتے ہیں، گردش کرتے ہیں جس طرف سنت ہم کو لے جاتی ہے، جو سنت کہتی ہے اسی طریقے پر ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ وَكَانَ ابن عون رحمہ اللہ یوصی عند موتہ، ابن عون اپنے موت کے وقت وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں السنہ، اے لوگو سنت کو لازم پکڑو، اے لوگو سنت کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، اور خبردار بدعتوں سے بچو، السنہ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، سنت کو لازم پکڑو، سنت کو لازم پکڑو اور خبردار بدعتوں سے بچو۔ وقال الامام الآجری رحمہ اللہ تعالی، اور امام آجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا حذر هذه الفرقة وجانب البدعة واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم۔ امام آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جو ان تمام فرقے باطلہ کو چھوڑ دے، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جائے، بدعتیوں سے ایک علیحدگی اختیار کر لے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے، بدعتیں نہ گڑھے، نہ عمل کرے، لازم پکڑے اثر الاثار کو اور صراط مستقیم کی جستجو میں لگا رہے اور اپنے مولا سے ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر رحم فرمائے۔ وقیل للاوزاعی، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ان رجلا یقول انا اجالس اہل السنہ واجالس اہل البدع فقال هذا رجل يريد ان يسوي بين الحق والباطل۔ ایک شخص امام اوزاعی کے پاس آیا اور اس نے کہا میں اہل السنہ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور میری دوستی اہل بدعت کے ساتھ بھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اہل سنت کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہوں اور اہل بدعت کی بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں یہ آدمی وہ ہے دیکھو جو حق اور باطل کو برابر سمجھ رہا ہے، جھوٹ اور سچ کو برابر سمجھ رہا ہے، حق اور باطل کے درمیان اس کو کوئی فرق ہی نہیں ہے، کس کے ساتھ کھانا، کس کے ساتھ بیٹھنا اور کس کے ساتھ اوڑھنا، کس کے ساتھ بچھونا۔ اور آج تو ہم تو اوڑھنا بچھونا بڑی دور کی بات رہی، بڑے بڑے علامۃ الدہر باقاعدے مشرکوں بدعتوں کے ہمارے ہاں شادی اور بیاہ بھی کر کے کھرے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی تفسیر قوله سبحانہ وتعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ سورہ آل عمران. عبداللہ بن عباس حبر العلماء فرماتے حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم، مفسر قرآن، سب سے بڑے نبی کے بعد جن کا درجہ اور مقام ہے تفسیر قرآن کا ہستے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ دن ہوگا جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ کالے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والفرقہ. جو اہل سنت اہل الحدیث ہوں گے، اہل سنت والجماعہ ہوں گے، ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے. لیکن جو اہل البدع اور فرقے بندیاں کرنے والے، امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑوں میں جماعتیں بنانے والے، ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، لک پڑی ہوگی، کالے ہوں گے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وكان مما يقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة اخرجه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی دونوں آنکھیں لال ہو جاتی تھی، وحمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی آواز مبارک بلند ہو جاتی تھی، آپ کا غصہ سخت ہو جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سنو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اور وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور امور و معاملات اور عبادات اور احکام میں سب سے بری چیز ان نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور سنو دین کے اندر ہر نئی چیز جو بدعت کی جائے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو اے دنیا کے مسلمانوں، اس منہج صحیح کو اور اس اہل ایمان اور اہل توحید کے راستے کو لازم پکڑو. یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی جنت میں پہنچانے والا راستہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے ناپاک اور غلیظ اور گندے بدبودار جھوٹے زندیق امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوئے، جو بے شمار مذاہب کے پیدا کرنے والے، اپنی اپنی مذہبیں جو فاسد مذہب ہیں، جو عقائد خبیثہ رکھتے ہیں، خبیث عقائد شرکیہ اور مبتدعانہ، اور رکھ کر کے کفر اور دلالات، الہاد و بے دینی، شرک اور خرافات اور دلالات کو اور وسائل اعلام کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، مختلف وسائل اور ذرائع ابلاغ عامہ کے ذریعے بھولے بھالے مسلمانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں. ٹی وی ہو، اخبارات ہو، جرائد ہو، معاہد ہو، مدارس ہو، تقاریر ہوں، محاضرات ہوں، مسجدیں ہوں، ہر جگہ سے اپنے اپنے افکار باطلہ کو اور عقائد خبیثہ کو بھولے بھالے مسلمانوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں. اور ان وسائل مسلمانوں کے علاقے ہوں، بستیاں ہوں، شہر ہوں، ان کے تجمعات ہوں، ان میں جا کر کے اس کو باطل عقیدوں کو نشر کرتے ہیں. مسلمانوں کی غربتوں سے اور مسلمانوں کی غربتوں اور ان کی جہالتوں اور اہل توحید کی غفلتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جو اہل توحید جن کا یہ فرض تھا کہ وہ توحید و سنت کی حفاظت کے لیے سر بکف ہو کر کے مسلمانوں کے پاس جائیں اور توحید و سنت کی باتیں بتلائیں، اور اسی طرح دین اور توحید کی حمایت کریں، پاسبان بنیں، علم بردار بنیں، وہ غافل ہو گئے ان کی غفلتوں کی وجہ سے اور مسلمانوں کی غربت و افلاس اور ان کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ باطل پرست فرقے اور جماعتیں اور گروہیں مسلمانوں میں دندناتی پھر رہی ہیں اور اسلام کا نام لے کر کفر اور شرک اور خرافات پھیلا رہی ہیں. یہ وہ قومیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سنت مطہرہ سے سخت
ترین عداوت رکھتے ہیں، یہ سنت مطہرہ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، ان کی سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، ان سے ٹکراتے ہیں، ان سے اہل توحید و سنت سے بغض رکھتے ہیں، بلکہ ان کے دعات و مبلغین کو قتل کرتے ہیں، قتل ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور توحید و سنت کے پاسبانوں کی سے جھگڑے اور لڑائیاں کرتے ہیں اور ان کا محاصرہ کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی تھا، یہی ہتھیار لے کر کے آج بھی وہی مبتدعہ اور وہی مشرکین اہل توحید کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ اہل توحید و سنت کی دعوتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اہل توحید کو برباد کرنے کے لیے اہل توحید کی مسجدوں کو جلا رہے ہیں، اہل توحید کے مدارس کو گرا رہے ہیں، اہل توحید کے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں اور سلفی اداروں کو نشان تام و تشریح بنا کر بلکہ ان کو آگ لگا کر اور وہاں پر اپنی شرک و بدعت کی بنیادیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے سنت سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں، اے چراغ نبوت و رسالت کے پروانوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، خبردار خبردار سنو، اٹھو اور توحید و سنت کے پاسبان بنو، اٹھو اور توحید کے پرچم کو کائنات کے اندر لہرا دو، اٹھو توحید و سنت کے لشکر بنو، توحید و سنت کے پاسبان بنو۔ سید المرسلین کی سنتیں تمہیں آواز دے رہی ہیں کہ آج انہیں پامال کیا جا رہا ہے، سید العرب والعجم کی سنتیں آج تمہیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ بدعتوں نے ہمارا ناقہ بند کر دیا ہے۔ اے سنت نبی کے پاسبانوں، اٹھو اور نبی کی سنت کی نصرت کرو۔ نبی کی سنتوں کی نصرت کرنا، مدد کرنا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا ہے۔ بدعتوں کا قلعہ کما کرو، ان کے ایوانوں کو زمین بوس کر دو اور ان کے خلاف اپنے زبان اور اپنے قلم کو تلوار بنا لو اور ان کے خلاف اپنی زبان اور قلم کو استعمال کر کے ان کو تہس تہس کر دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہی اہل توحید و سنت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو جلدی کرو، جلدی کرو قبل اس کے کہ یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں اہل توحید و سنت کے اوپر جو ہے گھٹا ٹوپ تاریخیوں کی طرح ڈھانپ لیں۔ اڑو اور اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے اوپر عمل کرو اور عمل کر کے، عمل کر کے اور اس کی دعوت دے کر اپنے بھائیوں بہنوں تک اس دعوت کو پہنچا کر اس سے تم بچ سکتے ہو، تم جو ہے اس کی مدد کر سکتے ہو۔ اے لوگوں سنو، سنت مطہرہ کو لازم پکڑنا، یہی نجات، اسی میں نجات ہے، اسی میں برکت ہے، اور سنت مطہرہ کو چھوڑنا اور ان سے عداوت کرنا یا ان کو ترک کر دینا، اس کے اندر رسوائی ہے، فتنہ ہے اور ہلاکت ہے، اور کہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو حق واضح ہو جانے کے بعد اپنے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نبی کی مخالفت کرتے ہوئے ڈریں کہیں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، یا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب الہی کا عذاب الہی کا وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، آپ نے ہمیں نصیحت کی وعظ کیا، بڑی بلیغ وعظ آپ نے فرمائی، یہاں تک کہ ہمارے دل لرز گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ہم نے کہا ایسا لگتا ہے یہ الوداعی خطبہ ہے، اب آپ ہم کو چھوڑنا چاہتے ہیں، رخصت ہونا چاہتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی ہمیں وصیت کیجئے کہ ہم کیا کریں۔ آپ نے فرمایا تمہیں میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، سم و طاعت فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کوئی کالا حبشی غلام کیوں نہ ہو، تمہارا حکمراں بن جائے، حاکم بن جائے، اس کی اتباع اور پیروی کرنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، اس لیے کہ میرے بعد کوئی جو تم میں زندہ رہا تو بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بہت زیادہ اختلافات دنیا کے اندر دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ان اختلافات میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، صحابہ اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا، انہیں دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا،
اور سنو سنو خبردار خبردار وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ خبردار خبردار دین میں نئی باتوں کی ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے۔ وقال الامام الاوزاعی، اور امام اوزاعی فرماتے ہیں خمس کان علیہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 چیزیں ایسی تھیں جن پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گامزن تھے۔ نمبر ایک لزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی مسلمانوں کا کی جو جماعت اور ان کا جو امیر المومنین ہے اس سے بغاوت نہ کرنا، اس کے خلاف عالم بغاوت بلند نہ کرنا، بلکہ اس کو لازم پکڑنا۔ دوسری چیز واتباع السنہ، اور سنت مطہرہ کو لازم پکڑتے تھے۔ تیسری چیز عمارت المساجد، وہ مسجد کو آباد کرتے تھے، مسجدیں خالی نہیں ہوتی تھی، وہ مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ نمبر 4 وتلاوت القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی وہ ہمیشہ تلاوت کرتے تھے۔ وجہاد فی سبیل اللہ، اور 5ویں چیز اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ اصحاب رسول یہ 5 چیزوں کو لازم پکڑے ہوئے تھے۔ اے مسلمانوں، یہی اہل ایمان و توحید کا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی اہل توحید اور اہل ایمان کے راستے کو اپنائیں، اور بدعت اور شرک کے راستوں کو چھوڑیں، ان جماعتوں ان فرقوں کو ہم سائڈ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ گامزن ہوں، جو سلف کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طریق مستقیم پر اور اہل توحید و ایمان کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہم تمام مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے، اور تمام عالم اسلام میں رہنے والے مسلمانوں کو بدعات سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنن مطہرہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی سے سچی پکی اطاعت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔